السلام علیکم جناب انجینئر غضنفر علی بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں آپ کی ویڈیوز تقریباً کوئی 5-6 سالوں سے عمر لگاتار بھائی کو لیتے ہیں ان کے بعد. دیکھتے آ رہا ہوں جی تو آپ کی باتیں وغیرہ سب کچھ سنتا رہتا بھی ہوں، لیکن جی آپ کے چند اختلافات جو ہیں یہ تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہیں. جیسے کہ یہ جتنے بھی اہل تشیع میں ہمارے آیت اللہ وغیرہ ہے تو ان کے آپ بہت زیادہ مخالف ہیں. تو میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ میں ابھی ایک انجینئر ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں معلومات لیتا رہوں. تو کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کا سلوشن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر میں کسی آیت اللہ کا کسی کا وہ میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھنے کے بعد میں وہاں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے دین نے کیا کہا ہے، تو ان لوگوں سے ہم لوگ سبق لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم وہاں سے بالکل یہ پڑھ کے بدعت ہے. یہ بالکل بدعت ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے بجائے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے کیا بولا ہے. آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس نے اپنے نظریات لکھے. اس کو چاہیے تھا اس ملعون آیت اللہ کو کہ اپنے نظریات کے بجائے وہ یہ لکھ دے کہ اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ کتاب نہ دیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی عالم سے نہ پوچھیں، آپ پوچھیں، لیکن عالم کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میری اتھارٹی کوئی نہیں ہے، آپ میرا قول آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ پہ حجت ہے قرآن و سنت. لوگوں کو سنت سکھائے. ہمارے علماء ابھی دیکھیں آپ کتاب، آپ نے ابھی خود بولا آپ کو ایک مسئلہ نہیں معلوم، اس مسئلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے وہاں پہ کیا بولا. یہ کفر باللہ. اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بولا آیت اللہ کی اتباع کرو، آپ کو بولا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ آیت اللہ اگر انسان ہوتا، اگر مسلمان ہوتا، اگر وہ اللہ کا دشمن نہ ہوتا، وہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان لکھ دیتا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یہ ہے، تم اس طرح عمل کرو. اگر یہ لکھتا تو اس میں مشکل کیا تھا؟ آپ عمل نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی یہ جو آیت اللہ وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے علماء وغیرہ ہیں یہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہی بات اگر اپنے آپ سے نہیں کہتے نا تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ کو لکھ دیں. اگر یہی بات ان کی اہل بیت علیہ السلام نے بولا ہے تو لکھ دے اسی بات کو. اگر اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا ہے اور یہ اپنے سے بنا رہے ہیں تو پھر بات بنتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی جملہ ہے نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا نا اپنے سے. وہ تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لکھ رہے ہیں تو یہ نہ لکھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا بلا بات حجت ہے لوگوں پر. کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا بات حجت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، ختم بات. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ تو ابھی جو ہے نا آپ ابھی غضنفر بھائی ابھی آپ فیصلہ کریں، آپ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان بیٹھ کے آپ سوچیں، فیصلہ کریں کہ آپ کس کے شیعہ ہیں. آپ نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ آپ نے آیت اللہ کی اتباع کرنی ہے، جعلی آیت اللہ یا اصلی آیت اللہ؟ اصلی آیت اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جعلی آیت اللہ آپ کو وہ ہیں جو آپ کو فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے کلام کے اتباع کرو. اہل بیت علیہ السلام کے کو بات آپ کو نقلی نہیں کرتے. پرابلم کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اپنے مراجع سے تو پوچھو کہ اگر تمہاری یہ باتیں حدیث میں ہیں تو وہ حدیث میں کیوں نہیں لکھتے اپنی کتابوں میں؟ اگر حدیث میں نہیں ہے، اگر حدیث میں نے اپنے سے بنا رہے ہو تو پھر تو الگ بات ہے نا. پھر تو انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کیا. اگر حدیث میں ہے تو حدیث لکھا کرو، ختم بات. حدیث جتنے بھی کتابیں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. ہمارے جتنے امام گزرے ہیں، ہمارے یہ دیکھو بھائی، یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگوں کے کلام پہ عمل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ اس نے اپنے سے نہیں بنایا. اور کب پیغمبر نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع کرو، اطاعت کرو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے 12 امام ہیں، ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے کلام سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ان کا سنت کیا، اس سے کام ہی نہیں. تم کہتے ہیں انہوں نے بھی انہی سے لیا ہوگا. یہ کسی پیغمبر کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے کہ تم اس طرح عمل کیا کرو، یا فرمائے کہ نہیں ہمارے اقوال پہ عمل کرو. نہیں تم ابھی بیٹھ کے نا فیصلہ کرو بھائی کہ تم کس کا شیعہ ہو، کس کی امتی ہو، رسول کا امتی ہو یا آیت اللہ کا، جعلی آیت اللہ کا امتی ہو. الحمدللہ ہم شیعہ نے حیدر کرار نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو. حیدر وہ ہے جو حیدر علیہ السلام کے اقوال ہی کو حجت سمجھتا ہے، کسی دوسرے کے قول کو حجت نہیں سمجھتا. آپ کو شیعہ حیدر کرار علیہ السلام کے اقوال سے کام ہی نہیں ہے. کہتے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جھوٹ ہے. مراجع کے کام سے، باتوں سے آپ کو کام ہے. ایسے ہی شیعہ بن گئے. یہ کیسا شیعہ؟ مجھے سمجھا دے، کیسا شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو حجت نہیں سمجھتا، اس پہ عمل کرنے کو عار سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، گالی سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ اخباری ہو گیا. آپ مجھے آیت اللہ سستانی، امام غبنائی کا کوئی ایسا اقوال دکھائیں جو میرے تقاریر دیکھو، میرے اسی یوٹیوب میں
دیکھو بھائی یہی بات کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات پہ عمل کر خود بہت بڑا اور ہدایت سے خروج کا سبب ہے، اور قیامت کے دن روسیائی اور حسرت اور ندامت کا سبب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک پورا پلے لسٹ ہے کہ وہ مشہور اجماعی فتاوی جو علماء مراجع اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے خلاف فتوے دیتے ہیں، دیکھ لینا ادھر۔ اچھا آپ کا وہ چلے میں وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی بھی آیت اللہ سستانی سے یا امام خامنہئی سے کوئی بھی ایسا چیز ثابت ہو تو اللہ توبہ، امام خامنہئی کب سے امام بن گیا بھائی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ کب سے امام بن گیا؟ او بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہیں میں شیخ حیدر ہوں، ایک خامنہئی کو اس کو امام بنا دیا، شرم کرو یار، شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ امام زمان علیہ السلام سے شرم نہیں آتی تجھے کہ ایک عام آدمی کو تم نے امام بنا دیا؟ وہ بھی امام، یہ بھی، کتنے امام ہے تیرے؟ 1,00,000 امام ہے، کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہے الحمدللہ۔ نہیں ہے تیرے 12 امام اگر ہوتے تو خامنہئی کو امام نہ کہتا، نہیں ہے تیرے 12 امام۔ امام کی ڈیفینیشن امام کی ڈیفینیشن کسی دوسرے کو امام، غیر امام کو امام بولنا کفر ہے۔ امام خامنہئی، اچھا امام مسجد آپ لوگ نہیں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہم لوگ امام مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تم نے خامنہئی کو امام مسجد بولا؟ تم نے خامنہئی کو امام مسجد تو نہیں، امام مسجد خامنہئی تو نہیں بولا نا، تم نے بولا امام خامنہئی۔ تم اس کو امام بولتے ہو، اپنا ولی بولتے ہو، اپنا رہبر بولتے ہو، اپنا قائد بولتے ہو، اپنا ولی امر بولتے ہو، اس کو جانم فدائے رہبر بولتے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تم امام مسجد اس کو نہیں بولتے، امام مسجد بولتے ہو اس کو، یہ امام جماعت ہے۔ امام کی ڈیفینیشن آپ مجھے ذرا سمجھائیں نا، امام کی امام وہ ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے۔ ایک امام وہ ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے، ایک امام وہ ہے جس کو لوگ سیاست امام بناتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ بس میں کہتا میں شیعہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں آج تک میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں وہاں پہ ان کا اپنی طرف سے کوئی وہ چیز نہیں ہے، ان نے جتنا بھی آج تک آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا نا بھائی، لکھا ہوا ہے امام جعفر آپ نے کبھی چیک کیا ہے بھائی؟ نے یہ فرمایا، وہ خود کہتا ہے بھائی، علیہ السلام نے بھائی یہ بات سنو، فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ بات سنو غضنفر بھائی، خامنہئی بھی یہ کہتا ہے، خامنہئی تو اتنا بڑا مولوی بھی نہیں ہے، سیستانی، خوئی، وحید خراسانی، یہ سب کہتے ہیں شریعت کے 4 مصادر ہیں۔ شرع کے کتنے مصادر ہیں؟ جی 4 مصادر، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، ایک اجماع ہے، ایک عقل ہے۔ کس کی عقل کی بات؟ اپنے عقل کی بات کر رہا ہے نا۔ وہ خود ہی نہیں کہتا، مراجع خود یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے سب فتوے قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، کہتے ہیں کچھ فتوے ہمارے عقل سے بھی ہیں، وہ اپنے سے بناتے ہیں، اپنی جیب سے بناتے ہیں، کہتے ہیں میرے عقل کا۔ کچھ فتوے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی، اس کا کوئی آپ کے پاس ریفرنس وغیرہ ہے جو میں دیکھ سکوں؟ میں نے بتا دی نا، میں نے بتا دیا آپ کو، میرا پورا پلے لسٹ ہے، ادھر جا کے دیکھ لینا۔ میں ضرور دیکھوں گا۔ یہی بھائی، یہی دیکھیں، اگر فرض بھی کریں نا، فرض بھی کریں کہ ایک شخص کی ساری باتیں، اب فرض بھی کریں نا بھائی صاحب سنیں غضنفر بھائی، اگر فرض بھی کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی ساری باتیں قرآن و سنت کے موافق ہیں، پھر بھی اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ تم اس کی اتباع کرو، فرمایا کہ ہماری اتباع کرو۔ اگر وہ اپنی ساری باتیں قرآن و سنت سے اخذ کرتا بھی ہے، یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، وہ صحیح بھی بولے نا، صحیح بھی بولے، پھر بھی اس کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مراجع نہیں کہتے کہ ہماری ساری باتیں اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہیں۔ چلے غضنفر بھائی، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، معصوم جو ہوتا ہے اس سے خطا نہیں ہوتا ہے، باقی سب سے خطا ہوتا ہے، اس میں کوئی تو پھر معصوم کو چھوڑ کر آیت اللہ کی کیوں اتباع کرتے ہو نا؟ اپنے سے بھی پوچھو نا۔ وہ بھی سوچو نا کہ معصوم کو چھوڑ، شیعہ بھی ہے، معصوم کے کلام پہ کبھی عمل نہیں کرتا، سیستانی، بلوچستانی، شیرازی، فلانی تہرانی پہ عمل کرے۔ آپ نہیں، اصل میں بات کیا ہے بتائیں، آپ پہلے میری بات سنیں نا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیت اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے آپ سے نہیں بتاتا ہے، وہ ہمارے امام کے اقوال ہی ہمیں بتاتا ہے۔ میں یہ وہ امام کا ایک قول آپ کو نہیں بتاتا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ سب اپنے فتوے آپ کو سناتا ہے، اس کے کچھ فتوے حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں، کچھ اپنے جیب سے بناتا ہے، جس کا نام اس نے عقل رکھا ہے۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس طرح نہیں ہے کہ مراجع خود ہی نہیں کہتے کہ ہماری ساری باتیں قرآن سنت سے ماخوذ ہیں، خود کہتے ہیں ہماری بہت ساری باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں، ہم نے اجماع سے لیا، عقل سے لیا، اور ان کی بہت سارے فتوے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ صرف قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، آپ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر مراجع کی آپ نے اطاعت شروع کر دیا، ٹھیک۔ اور پھر ایک ایسے جھوٹ جو خود مراجع اس کو نہیں مانتے کہ ان کی ساری باتیں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، وہ خود نہیں کہتے، اس بات کے مدعی نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہم نے عقل سے بھی بنایا۔ کس کا عقل ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقل تھوڑی ہے، اس کا اپنا عقل ہے، سیستانی کا اپنا عقل۔ ادھر بیٹھ کے وہ سوچتا ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے، پھر کہتا ہے فتویٰ دے واجب ہے، پھر سوچتا ہے حساب کرتا ہے 2+2+2+2 یہ اس طرح ہوگا، چلیں یہ اس کو حرام کر دو بھائی، حرام ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود ان کا اپنی کتابوں میں بڑا پڑا ہے،
جگہ جگہ پر کہ ہم بعض فتوے عقل سے دیتے ہیں، بعض فتوے حدیث سے دیتے ہیں. السلام علیکم عمیر صاحب، خیریت سے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، کال کرنے کا بڑا شکریہ، زحمت کرنے کا بڑا شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں. آپ کی مہربانی سر، کال اٹھانے کی، اور آپریٹر صاحب نے جلدی کنیکٹ کر دیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. اچھا، سوال میں نے پوچھنا تھا. ویسے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ آپ لائیو آ رہے تھے تو میں نے کہا کرتے ہیں جوائن. طبیعت میری تھوڑی خراب ہے تو شاید گلا عجیب لگ رہا ہوگا. جی. اچھا، سوال یہ تھا میرا، ویڈیوز وغیرہ میں نے آپ کی دیکھی ہیں، ان میں جب کوئی بندہ اگر آپ سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ اہل سنت کا جیسے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے مسلمان کی، تو آپ کا یعنی تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بھی آئیں گے وہاں پہ. اسی طرح جو بخشش ہے یا شفاعت کا جو عقیدہ ہے رسول اللہ کریں گے، تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بھی شفاعت کریں گے. وہ سوال تو ایک لڑکا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ہر مقام پہ ملا دیا ہے. اس کو ایک حدیث جو حدیث منزلت ہے ہارون و موسیٰ والی علیہ السلام، وہ والی حدیث سنائی تھی آپ نے. اس حدیث میں تو یہ ہے نا، آپ اس سے یہ استدلال کر رہے تھے کہ ہر نسبت یعنی تمام نسبت میں پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں سوائے نبوت کے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. لیکن جو میں نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا اس میں 2-3 باتیں پتہ چلی. ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، یعنی بڑے حضرت ہارون تھے. اور دوسری بات، خلیفہ بھی وہ ان کے نہیں تھے، ان سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یا ان کے بعد خلیفہ بننے والے، وہ شاید یشوع بن نون تھے. جی سر، پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمریہ کے احادیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں. آپ لوگوں کے حدیث میں یہ شیعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام قبر میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ کوئی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث کہ مرتے وقت، مومن کے مرتے وقت یا کافر کے مرتے وقت امیر المومنین. خیر وہ تو میں نے حدیث پڑھنے کے لیے وہ بات بولی تھی، وہ سوال نہیں ہے ویسے میرا. ہاں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی حدیث منزلت دیکھیں، مجھے یاد نہیں آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں کہ کسی نے قبر میں آنے کی بات پوچھی ہو تو عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جماعت مخالفین کے حدیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ہے، اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے اگر آپ کے حدیث میں ہوں، یعنی ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری، اور مجھے نہیں لگتا آپ کے کتب میں ہی موجود ہے. اگر موجود ہے تو کوئی ہمیں وہ ریفرنس دے دے، ہم استفادہ کریں گے. شیعہ احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام مومن کو مرتے وقت نظر آتے، ملک الموت سے وہ شفاعت کرتے ہیں، مومن کی جان آرام سے نکلتی ہے. اور کافر کو، منافق کو، سب کو امیر المؤمنین علیہ السلام مرتے وقت نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قبر میں بھی وہ تشریف لاتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں مومنین کی. تو یہ ہمارے پاس احادیث زیادہ. جہاں تک حدیث منزلت کا تعلق ہے، دیکھیں میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلہ، منازل و شان و مراتب جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ سے حاصل تھا وہ آپ کو مجھ سے حاصل. قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اشرکہ فی امر، میرے امر میں، میرے کام میں، میرے مشن میں، میری باتوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک کیا جائے. تو ہر وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو کام موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، وہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں امیر المؤمنین علیہ السلام شامل ہے، ان کے جو شؤون ہیں اس میں سب میں شامل ہے، مگر وہ کہ بالدلیل خارج ہو. اگر بالدلیل کوئی چیز خارج ہو جائے تو وہ خارج ہو جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے خلافت کی بات کی، ہم نہیں کہتے، کبھی ادعا نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بعد زندہ تھے، ہمارا عقیدہ نہیں. لیکن قرآن کی روح سے وہ اس کے خلیفہ تھے. ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، وہ قرآن کی آیت ہے اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ ہو. اور یہ منزلت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے. اور اگر ہارون زندہ ہوتے موسیٰ کے بعد، بالکل وہ خلیفہ ہوتے، کوئی شک ہی نہیں ہے. یوشع ابن نون یا کسی اور شخص خلیفہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہارون کے ہوتے ہوئے یوشع کی باری نہیں آتی. اور یہی بات ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کا مطلب کہ ان کو وہ یہ قرآن کی روح سے خلافت کا منزلت حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے موسیٰ کے لیے. یہی منزلت حدیث شریف ہے، منزلت کی روح سے یہی منزلت حاصل ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ تھے. اس کے علاوہ جو منازل ہیں، مثلا سب سے اعلم تھے امت میں ہارون، بلا شک بلا ریب. امت میں موسیٰ علیہ السلام کے امت میں موسیٰ کے نزدیک سب صحابہ، اہل بیت وغیرہ سے عالم، یہی رتبہ عالمیت کا امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. افضل تھے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، پوری بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہارون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل امیر المؤمنین علیہ السلام. اسی طرح سب سے احبیت، سب سے زیادہ محبوب پورے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. اسی طرح سب آپ گنتے جائیں، اللہ کے
کہ پیارے ہونے کے، سب سے زیادہ عابد ہونے کے، سب سے زیادہ جس کا ثواب سب سے زیادہ، گنتے جائیں اسی طرح. یہ سب منازل حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ باتیں جو بالاختصاص خارج ہے اور وہ منازل میں سے بھی نہیں، منازل شرعیہ میں سے نہیں ہے. مثلا بڑا بھائی ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ یا بالدلیل خارج ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے نبی نہیں ہے، وہ خود استثناء کر دی، وہ الگ باتیں ہیں. باقی سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو موسیٰ سے تھا، وہ آپ کو مجھ سے، ٹھیک ہے نا. ایک مقام ہے وہاں پہ پورے امت پر، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک پورے امت پر ہارون کی طاعت واجب ہے، ہارون کی مخالفت کفر ہے. تو یہ مقام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل. اس سے حدیث منزلت کو دیکھا جائے تو امامت بلا فصل حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہو جاتی، اور باقی خلفاء سب کی امامت باطل ہو جاتی. جی بس یہی سوال تھا. جزاک اللہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.